إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا، ہمیں پیدا کیا، ہماری تخلیق کی. ہماری تخلیق کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بس دنیاوی زندگی جیسے تیسے گزار لیں، کھانا پینا باقی ساری چیزیں، بلکہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ شرک کی، خاص طور پہ گندگیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں اور اپنی پوری زندگی اسی کی مرضی کے مطابق گزاریں. اللہ کے جو احکام ہیں، اللہ کے جو فرامین ہیں، اس کو ہم یکسوئی کے ساتھ میں، دل جمعی کے ساتھ میں ان کو بجا لائیں. اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اللہ تعالیٰ کے فرامین کو مانیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر سے خیر و بھلائی کا، نیکیوں کا یہ موسم اللہ تعالیٰ عنایت کر رہے ہیں تاکہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ اجر اور ثواب کے کام کر سکیں، اجر حاصل کر سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری زندگی خیر و بھلائی کے طلب کرنے والے بنے رہو اور رحمت الہی کی عطیات اور برکات کے حصول کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو. بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی رحمتوں کے خزانے ہیں، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عنایت کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ تمہارے شرمگاہوں کی ستر پوشی فرمائے اور خوف اور ہراس سے امن اور سکون نصیب فرمائے. چونکہ ہماری زندگی جو ہے وہ بہت ہی مختصر ہے، ہم دنیا میں ایک محدود وقت کے لیے آئے ہوئے ہیں، اسی لیے ہر لمحہ، گزرنے والا لمحہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ قیمتی ہے. اس کو ایسے ہی ضائع کر دینا، برباد کر دینا، یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے، غیر دانشمندی ہے. کیونکہ ہماری جو زندگی ہے، اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے کام ہمارے اوپر عائد کیے ہیں جو فرائض کے درجے میں ہیں. بعض اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، بعض بندوں کے حقوق ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات کو بجا لانا ہے، اللہ رب العالمین کی مرضی، اللہ تعالیٰ کے منشا کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرنا ہے. بندوں کے حقوق کے حوالے سے آ جائیں تو بندوں کی خیر خواہی کرنا ہے، بندوں کے کام آنا ہے، بندوں کی مدد میں رہنا ہے، بندوں کے لیے ویسا چاہنا ہے جیسا کہ انسان اپنے لیے خود چاہتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اللہ رب العالمین نے دنیا جس طریقے سے بنائی ہے، اس میں بہت ساری چیزوں کو دوسری چیزوں پر فضیلت دی ہے. یعنی دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو ساری چیزیں ایک ہی لیول پہ نہیں ہیں، ہر چیز کے اندر کوئی کمی اور کسی اور چیز کے اندر کوئی بیشی ہے، اور یہ دنیا کا اصل میں دیکھا جائے تو حسن ہے، یہ دنیا کی خوبصورتی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں بھی بعض مہینوں کو فضیلت بخشی ہے، دنوں میں بھی بعض دنوں کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں سے اس کو ممتاز رکھا ہے. اور انہی دنوں میں اگر ہم دیکھیں، انہی مہینوں میں اگر ہم دیکھیں تو سر فہرست جو مہینہ ہے، جو ابھی ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے ہی والا ہے، بلکہ ہو چکا ہے شاید، ابھی چاند کے بارے میں کوئی بھی اطلاع نہیں آئی ہے، تو وہ ماہ ذی الحج کا مہینہ ہے.
ابتدائی خاص طور پہ اس کے 10 دن، ان کی جو فضیلت ہے وہ قرآن حدیث میں متعدد جگہوں پر ہمیں ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے جو 10 دن ہیں، خاص طور پر جو شروع کے جو 10 دن ہیں، ان کی بہت فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الفجر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ یہ آیت سورۃ الفجر کی آیت نمبر 1، آیت نمبر 2 ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں اگر ہم دیکھیں، مفسرین کے آراء کی طرف جائیں تو صحیح رائے کے مطابق ان ایام سے مراد ذی الحجہ کے پہلا عشرہ ہے۔ والفجر ولیال عشر، لیل چونکہ عربی میں دن اور رات دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اسی لیے مفسرین کے آراء کے مطابق یہاں پر یہ لیالین عشر سے مراد کون سا عشرہ ہے؟ یہ عشرہ ذی الحج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر ان دنوں کی عظمت کو بیان کیا ہے، والفجر ولیال عشر۔ ایک حدیث بھی اس کے ضمن میں آتی ہے، صحیح مسلم کے شرط کے مطابق اس کی جو سند ہے وہ صحیح ہے۔ وہ حدیث سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں سے مراد کون سے ہے؟ اشر الاضحیہ ہے، یعنی قربانی والے دن، قربانی والے مہینے کے جو 10 دن ہیں وہ اس سے مراد ہے۔ اور والوتر سے مراد یوم العرفہ ہے۔ اور والشفع والوتر، آگے کی یہ جو آیات ہیں سورۃ الفجر کی، تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد عرفہ کا دن ہے، اور شفع سے یعنی وتر سے مراد عرفہ کا دن ہے، اور شفع سے مراد قربانی یعنی 10 ذی الحج ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک تابعی ہے سیدنا مسروق رضی اللہ رحمہ اللہ، ان کا بھی قول ہمیں ملتا ہے، کہتے ہیں کہ سورہ فجر کی آیت میں جو ولیال عشر ہے، اس کے متعلق سے ان سے پوچھا گیا تو فرمانے لگے یہ سال کے سب سے افضل دن ہے۔ اور حدیث میں بھی اس کو جو ہے دنیا کے افضل ترین، یعنی جتنے بھی ایام ہیں اس میں سب میں دنیا کے سب سے افضل ترین دن ان کو قرار دیا گیا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے حدیث، جس میں کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال افضل ایام الدنیا العشر، یعنی عشر ذی الحج، یعنی کیا کہتے ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہ دنیا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کے ایام میں سے سب سے افضل دن یہی 10 دن ہے، یعنی ذی الحج کے 10 دن۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو آنے والے جو 10 دن ہے عشرہ ذی الحجہ ہے، یہ کوئی عام دن نہیں ہے، بلکہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ قرآن مجید میں والفجر ولیال عشر، مفسرین کے آراء کے مطابق وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر قسم کھا رہے ہیں تو کوئی عام چیز تو ہوگی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں بھی اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ دنیا کے ایام میں سب سے افضل دن ہے، یعنی سب سے بہترین دن ہیں یہ جو آ رہے ہیں 10 دن۔ ایک اور جگہ بھی آتا ہے، سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر 142، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً فَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، 30 راتیں یعنی 1 مہینہ، اور انہیں مزید 10 راتوں کا اضافہ کر کے پورا کیا، یعنی 40 راتیں بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا نا پہاڑ پر، تو یہ 40 بن گئے پھر دن، بس اس کے رب کا وعدہ 40 راتوں میں پورا ہوا، یعنی تورات دینے کے لیے بلایا تھا تو 40 جو ہے راتیں لگیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، جب وہ جا رہے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف، تو انہوں نے کہا پہاڑ کی طرف، بلکہ وہ جا رہے تھے
انہوں نے کہا کہ آپ میری قوم میں میری جانشینی کرنا، میری نیابت کرنا، یعنی میں نہیں ہوں تو میرے قوم کو میرے پیچھے جو ہے نا دیکھتے رہنا، ان کے حال احوال کے اوپر نظر رکھنا، ان کی اصلاح کرتے رہنا، اور ان کی اصلاح کرتے رہیے اور فساد پھیلانے والوں کی راہ پر نہ چلیے۔ تو یہ جو آیت ہے سورۃ الاعراف کی، مفسرین کے مطابق اس میں جو 10 دن وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ جو آ رہا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں اس سے مراد بھی ذی الحجہ ہی کے 10 دن ہیں، جیسا کہ مجاہد جو تابعی ہے ان سے یہ منقول ہے، کہتے ہیں ان مجاہد قال ما من عمل فی ایام السنة افضل منه فی العشر من ذی الحجہ قال وهي العشر الذي اتمه الله لموسى۔ امام مجاہد تابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں سال بھر میں کیا گیا کوئی بھی نیک عمل عشرہ ذی الحج میں کیے گئے عمل سے افضل نہیں ہو سکتا۔ یعنی کیا تابع کے اس قول سے ہمیں رحمہ اللہ اس سے ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ جو 10 دن آنے والے ہیں اس کے اندر کوئی بھی کام، کوئی بھی نیک عمل جو ہم کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ محبوب ہوگا، اس سے افضل کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور یہی وہ دن ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پورا کیا۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مسروق رحمہ اللہ سے بھی یہی تفسیر جو ہے بیان میں پیچھے کر چکے ہیں۔ ایک اور آیت آتی ہے قرآن مجید میں جس میں مفسرین نے اشارہ کیا ہے کہ وہاں پر بھی جو دن مراد ہے وہ ذی الحج کے ہی دن ہے۔ وہ آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 197، الحج اشہر معلومات۔ ذی الحج کا ہی رکھیے گا، جب میں بتاؤں سلائڈ چینج کرنے کے لیے تو سلائڈ چینج کر لوں۔ ابھی میں ذی الحج ہی کی فضیلت بیان کر رہی ہوں۔ تو الحج اشہر معلومات، سورۃ البقرہ میں آیت آتی ہے حج کے دن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الحج اشہر معلومات، کیا ہے؟ معلوم مہینے ہیں، یعنی حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم ہیں۔ تو حج کے کون کون سے مہینے ہیں؟ ذی الحج ہے، ذی القعدہ ہے، رجب ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے جو ہے حرام مہینے ہیں۔ مفسرین کے ایک جماعت نے یہاں پر اس سے مراد جو ہے الحج اشہر معلومات، مراد حج کے مہینے اس سے مراد لیے ہیں، اور انہی میں عشرہ ذی الحجہ ذی الحج کا بھی وہ لوگ کیا ہے ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وَهُنَّ شوال وذوالقعدہ وعشر من ذی الحجہ، کہتے ہیں کہ حج کے مہینوں سے مراد ماہ شوال، ذی القعدہ، ذی الحج ہے، یعنی یہ جو مہینے ہیں یہ حج کے مہینے ہیں۔ اور ذی الحج کے بھی کون سے؟ 10 دن۔ کس لیے 10 دن؟ کیونکہ 10 دنوں میں ہی ہیں وہ سارے ایام جو حج کے ساتھ جو بھی جتنے بھی احکامات ہیں، جتنے بھی کام ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارے انہی دنوں میں، یعنی شروعات کے جو 10 دن ہیں انہی میں جو ہے وہ حاجی اور باقی جو غیر حاجی وہ انجام دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما اور تابعین میں سے امام عطا بن ابی رباح اور امام مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ سے بھی یہی تفسیر مروی ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ الحج اشہر معلومات سے مراد یہ کون سے مہینے ہیں؟ شوال ہے، ذی القعدہ ہے، اور ذی الحج خاص طور پہ اس کے شروع کے 10 دن یہاں پر مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں سورۃ الحج ہے آیت نمبر 28 میں لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تاکہ وہ اپنے لیے دینی اور دنیاوی فوائد حاصل کریں اور چند متعین دنوں میں ان چوپایوں کو جو اللہ کے نام سے ذبح کریں جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں، بس تم لوگ اس کا گوشت کھاؤ اور بھوکے فقیر کو بھی کھلاؤ۔ تو یہاں پر جو وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، یعنی یہ جو آیت ہے سورۃ الحج آیت نمبر 28، اس کے بارے میں جو متعین دنوں سے مراد ہے وہ کیا ہے؟ ذی الحج ہے، ذی الحج کے ہی شروع کے 10 دن ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، کہتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ أَيَّامُ الْعَشْرِ،
وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي ایام معلومات، یعنی اللہ کا ذکر کرو معلوم ایام میں، معلوم دنوں میں سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ اس سے مراد ذی الحج کے شروع کے 10 دن ہیں۔ والایام المعدودات، اور ایام المعدودات سے مراد کیا ہے؟ ایام تشریق ہے، یعنی 11 12 13ویں ذی الحج ہے۔ اسی طرح امام حسن بصری اور امام قتادہ رحمہ اللہ سے بھی یہی تفسیر منقول ہے۔ امام طبرانی نے بھی اسی کو بسند جو ہے وہ اپنی کتاب میں نقل بھی کیا ہے۔ اب ذی الحج کی بات آئے تو ایک اور آیت بھی اسی کے بارے میں آتی ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں۔ سورۃ البروج کی آیت ہے، آیت نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور قسم ہے شاہد اور مشہود کی۔ اس آیت کی تفسیر میں بھی اگر ہم دیکھیں مختلف اقوال ملتے ہیں، جس میں سے ابن عمر اور ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ وشاہد و مشہود سے یوم الذبح و یوم الجمعہ، یعنی شاہد سے مراد قربانی والا دن ہے اور مشہود سے مراد جمعہ کا دن ہے۔ امام تبری رحمہ اللہ امام تبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیگر کئی مفسرین کا خیال ہے کہ شاہد سے مراد جو ہے وہ 10 ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ قربانی والا دن ہے، اور مشہود سے مراد جو ہے وہ 9 ذی الحج یعنی عرفہ کا دن ہے۔ ایک اور رائے ہے یہ امام تبری کے مطابق، کئی مفسرین کا انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو مشہود ہے وہ اس سے مراد یوم الجمعہ نہیں بلکہ اس سے مراد عرفہ ہے۔ تو یہ سب مفسرین کے جو اقوال ہے، مفسرین کی جو آراء ہے، وہ یہ سامنے آپ لوگوں کے رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ ہم جان سکیں کہ یہ جو آنے والا جو عشرہ ہے ذی الحج کا، یہ کوئی عام دن نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بہت سارے جو ہے ہمیں کتاب و سنت سے اس کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری باتیں ملتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو دن ہے ذی الحج کے دن، اس عشرے میں اللہ رب العالمین نے اپنے دین کی تکمیل فرمائی تھی۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہمارے لیے، یعنی آیت آتی ہے نا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ تو امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا، ایک یہودی، ان رجلا من الیہود قال له، کہنے لگا امیر المومنین سے، عمر رضی اللہ عنہ سے، کہ اے امیر المومنین، تم اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت کی تلاوت کرتے ہو کہ اگر ہم یہودیوں پر ایسی کوئی آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن کو تہوار اور عید کا دن بناتے۔ کہنے لگا کہ پوچھا حضرت عمر نے کون سی وہ آیت؟ تو کہتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ہم وہ دن اور وہ جگہ بھی جانتے ہیں جہاں یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں قیام پذیر تھے اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ یعنی اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو دن ہے، یہی دن وہ ایام میں سے ہے جس میں یہی ایام میں وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تکمیل فرمائی تھی۔ تو عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے جس وقت یہ نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ اس دنوں کی فضیلت اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہے کہ تمام جو اسلام کے ارکان ہیں نا وہ اس میں جمع ہو جاتے ہیں، اور ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ یعنی ان دنوں میں جتنے بھی اعمال ہیں، جو بھی جیسے حج ہو گیا، روزہ ہو گیا، ٹھیک ہے، جتنے بھی ارکان ہیں نا وہ سارے ان دنوں میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ کی یہ امتیازی حیثیت اس بنا پر ہے کہ اس میں مختلف قسم کی اہم عبادتیں جمع ہوتی ہیں، جیسے نماز، روزہ، صدقہ، حج۔ کسی اور جگہ میں ایسا اجتماع نہیں ہوتا۔ فتح الباری کی روایت ہے۔ اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان دنوں کی جو فضیلت رکھی ہے، یہ امتیازی حیثیت کس لیے ہے؟ اس کے پیچھے ایک وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر تمام عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔
یہ دن ایسے ہیں۔ تو یہ مہینہ جو آ رہا ہے عشرہ ذی الحج، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو حرمت والا بنایا ہے۔ اس کے اندر کیے جانے والے کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جو بھی کام ہم باقی دنوں میں کرتے ہیں، ان دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں یعنی عشرہ ذی الحج میں جو بھی کام انسان کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 36، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے۔ سو ان میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ کیا نہ کرو؟ اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اور انسان اپنے آپ پر ظلم کیسے کرتا ہے؟ گناہ کر کے۔ گناہ دراصل انسان کا اپنی ذات کے ساتھ ظلم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان زمان قد استدار کہیئت یوم خلق اللہ السماوات والارض، زمانہ گھوم پھر کر اسی حالت پر آ گیا جیسے اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کی تھی۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا تھا، 4 مہینے اس میں سے حرمت کے ہیں، 3 تو پے در پہ ہیں، یعنی ایک کے بعد ایک، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب ہے۔ تو یہ جو مہینے ہیں یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں زمانہ گھوم پھر کر اسی حالت پر آ گیا۔ اصل میں اس میں ایک جو ہے، جو عربوں میں ایک عادت تھی کہ وہ ایک کام کرتے تھے، نسی ایک چیز آتی ہے قرآن مجید میں، وہ یہ کام کرتے تھے کہ وہ مہینوں میں نا تبدیلی کر لیتے تھے۔ یعنی کوئی اور مہینہ جو ہے حرمت والا اس کو قرار دے دیتے کہ نہیں نہیں، اب یہ والا مہینہ ہم رجب نہیں، آنے والا جو مہینہ ہے یا اس کے بعد والا جو مہینہ ہے اس کو ہم رجب قرار دیتے ہیں، وہ حرام مہینہ ہے، اور یہ جو مہینہ ہے اس کو ہم اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں کیونکہ ہماری اپنی ضرورت ہے۔ اس طریقے سے وہ انہوں نے تبدیلیاں کر دی تھی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس کے بعد میں تمام چیزیں جس طریقے سے گزری آپ سب جانتے ہی ہیں، تو بالآخر جب حجۃ الوداع کا موقع تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ باتیں ہم لوگوں کے سامنے رکھی کہ آج جو حج ہے وہ اسی طریقے سے انہی دنوں میں ہوتا ہے جیسا کا ہونا چاہیے، جیسا اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا۔ عشرہ ذی الحج کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مل عمل فی ایام العشر افضل من العمر فی هذه قالوا ولا الجہاد۔ جب آپ سے جہاد پوچھا گیا، ذی الحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے میں دوسری کوئی ایام ایسے نہیں ہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ لوگوں نے عرض کیا، لوگوں نے پوچھا، صحابہ کرام نے، لوگ سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا، ولن جہاد، اے اللہ کے رسول جہاد بھی نہیں؟ یعنی اللہ رب العالمین کو جہاد کرنے سے بھی زیادہ ان دنوں کا عمل پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولل جہاد الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله فلم یرجع بشیء۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے، یعنی وہ لڑنے والا، وہ مجاہد جو کہ اپنی جان اپنی مال دونوں لے کر اللہ کی راہ میں نکلا، پھر کسی چیز کے ساتھ واپس ہی نہیں آیا، یعنی مال بھی نہیں آیا، جان بھی اس کی چلی گئی۔ تو یہ ایسا جو شخص ہے اس کا جو عمل ہے وہ پھر اللہ رب العالمین کی نگاہوں میں زیادہ افضل ہے۔ لیکن اس کے سوائے اگر دیکھا جائے تو جہاد کے اندر شامل ہونا بھی اللہ رب العالمین کے پاس جو ہے ان دنوں میں کیے جانے والے عمل کے بعد ہے وہ عمل بھی۔ تو اب یہاں پر جو اس حدیث ہے نا، یہ حدیث کے بارے میں مختلف جو ہے وہ آراء ملتی ہیں، محدثین اور فقہا کے درمیان اختلاف ہے کہ فضیلت کے اعتبار سے آیا
عشرہ ذی الحجہ زیادہ اہم ہے یا رمضان کے ایام جو ہے، رمضان کی جو آخر کی جو خاص طور پہ 10 راتیں ہیں وہ زیادہ افضل ہے؟ تو علماء کا اس سلسلے میں اختلاف رہا ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے وہ obvious سی بات ہے، اس کی فضیلت ہم سب جانتے ہیں، بہت ہی افضل ہے۔ اور ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں یہ بھی بہت افضل ہے۔ تو بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس حدیث کی وجہ سے یہ ذی الحج والا جو عشرہ ہے وہ افضل ہے۔ مل عمل فی ایام العشر افضل من العمل فی حاضہ، یعنی حاضہ سے مراد کون سا مہینہ ہے؟ وہ ذی الحج کا مہینہ ہے، ذی الحج کا جو شروع کا جو عشرہ ہے۔ اور کچھ دوسرے اہل علم کا کہنا ہے کہ روزوں اور لیلۃ القدر کی وجہ سے رمضان کا آخری عشرہ بھی جو ہے وہ افضل ہے۔ راجح بات اب اس میں کیا ہے؟ دونوں ہی افضل ہے، وہ راتیں افضل ہے، یہ دن افضل ہے۔ تو راجح جو قول ہے، راجح بات ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دنوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ماہ ذی الحجہ کا جو یہ عشرہ ہے، آنے والا عشرہ، یہ بہت افضل ہے دنوں کے اعتبار سے، کیونکہ اس میں عرفہ بھی ہے، اس میں ایام تشریق بھی ہے، اس میں یوم النحر بھی ہے۔ اور اگر راتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رمضان کا آخری عشرہ جو ہے وہ افضل ہے، کیونکہ اس میں شب قدر ہے۔ تو اب چونکہ اس میں یوم عرفہ ہے تو اس وجہ سے یہ دنوں میں بہت افضل ہے، کیونکہ یوم عرفہ کے دن حج ہوتا ہے۔ اور راتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شب قدر جو کہ سال کی تمام راتوں سے افضل ہے، تو اس وجہ سے راتوں میں رمضان کا آخری عشرہ جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ ان دنوں میں سلف کا عمل کیا تھا؟ ہمارے سلف الصالحین ان دنوں میں کیا کام کرتے تھے؟ عشرہ ذی الحجہ جب آتا تو سلف الصالحین دن رات جو ہے وہ اعمال صالحہ میں لگ جاتے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کا عمل کیا ہوتا تھا کہ آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ان دنوں میں، یعنی ان 10 دنوں میں بازار کی جانب نکل کر تکبیرات پڑھتے، اور بھی لوگ ان کے ساتھ کیا کرتے؟ تکبیرات پڑھنے کا سلسلہ شروع کر دیتے۔ یعنی ان دنوں میں جو کرنے کا کام، سب سے پہلا کام کیا ہے؟ تکبیرات پڑھنا۔ محمد بن باقر رحمہ اللہ نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی عمل تھا کہ آپ بھی کیا کرتے تھے؟ کثرت سے بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے۔ سیدنا عمر خاص طور پہ مینا میں اپنے خیمے میں یوں بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے کہ مسجد میں ان کی آواز سنائی دیتی، اور بازار مینا میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہوتے، مسجد تک جو ہے آواز جاتی اور وہاں پر سنائی دیتی، اور بازار میں بھی لوگ جو ہے تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے آپ کی آواز سن کر۔ آخر کار مینا جو ہے وہ تکبیرات سے گونج اٹھتا۔ اسی طریقے سے سیدنا سعید بن جبیر رحمہ اللہ، ان کا جو عمل ہے وہ کیا تھا کہ وہ بھی عشرہ ذی الحجہ شروع ہونے کے بعد جان جوکھوں میں ڈال کر عبادت حد درجے جو ہے سخت اس میں محنت کرتے تھے۔ یہ مستند دارمی کی روایت ہے۔ اس سے کیا بات ہمیں پتہ چلتی ہے؟ کرنے کا کام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تکبیرات، کثرت سے تکبیرات پڑھنا، کیونکہ یہ ہمارے سلف کا عمل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان دنوں میں کثرت سے تکبیرات پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ جو کرنے کے کام ہیں ان دنوں میں، کیونکہ یہ دنیا کے سب سے جتنے بھی دن ہیں ان سب میں سب سے افضل دن ہیں یہ، ان دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ان دنوں میں یوم عرفہ بھی ہے، ان دنوں میں یوم النحر بھی ہے جس دن قربانی ہوتی ہے۔ تو عشرہ ذی الحجہ میں پھر ہم کیا کریں؟ کیا کام کریں؟ پہلی بات تو میں نے بتا دی کہ تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ کل صبح سے، اگر تو ابھی چاند نکل گیا ہے تو ہم نے تکبیرات شروع کر دینی ہے، اور کب تک؟ 13ویں جو خاص طور پہ 13 جو ذی الحج ہے اس دن عصر تک تکبیرات کو پڑھتے رہنا ہے۔ اور دوسرے باقی جو نیک اعمال ہیں ان میں بھی خوب محنت کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اسلاف کا یہی عمل رہا ہے۔
صرف نیک عمل کرنا ہی نہیں ہے بلکہ تمام قسم کے گناہوں سے بھی پوری طریقے سے اجتناب کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جتنی فضیلت ان دنوں کی ہے نا، تو ان میں کیے گئے گناہ کی بھی پھر قباحت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ ماہ ذی الحجہ چونکہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، تو اس میں خاص طور پر ظلم سے، زیادتی سے، قتل سے اور اس طریقے کی بہت جو بڑے گناہ ہیں، ہلاک کرنے والے ہیں، ان سے تو بچنا ہی بچنا ہے۔ اور جو تمام طریقے کے جو گناہ ہیں، جن کو چھوٹے بڑے ہم جو بھی سمجھتے ہیں، ان سب سے بھی بچنا ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو دن ہے، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جو ہے وہ بہت زیادہ محبوب ہے۔ تکبیرات کا جب ہم اہتمام کریں گے تو اس میں روایات میں بہت سارے الفاظ آتے ہیں، تکبیرات کے حوالے سے کلمات آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیرات میں کہ انسان کیا کرے؟ جی سلائیڈز دکھائیے۔ اس کو پڑھ سکتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر واجل اللہ اکبر علی ما ہدانا، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور جلالت والا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اسی وجہ سے ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ سبحان اللہ، کہ یہ اللہ کی بڑائی کے دن ہیں۔ ہمارا ہر وقت حال یہی ہوتا نا، میں بڑی تم بڑے، تو اصل میں کون بڑا ہے؟ اصل میں وہ بڑا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ دن میں ہم 5 وقت نمازوں سے پہلے جو اذان ہوتی ہے اس میں بھی ہم یہی جو ہے سنتے ہیں اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے نماز میں ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو نماز کی شروعات بھی ہم یہیں سے کرتے ہیں اللہ اکبر۔ اللہ بڑا ہے۔ تو اللہ رب العالمین دراصل ہمیں بار بار اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرنے کی طرف ترغیب دلا رہے ہیں۔ یہ کلمات جو ہے ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ بڑائی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اسی طریقے سے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ یوم عرفہ کی یہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے ان دنوں میں خاص طور پہ نمازوں کا جو ہے اہتمام ہمیں کرنا ہے۔ نمازوں کو خاص طور پہ اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ نماز چونکہ ایک اہم ترین فریضہ ہے جس کی ادائیگی ہر شخص پر ہمیشہ ہر جگہ رہتے ہوئے جو ہے وہ واجب ہے، مگر جب خیر و برکت کے ایام ہوں تو فرائض کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کو کیا کرنا ہے؟ سنن ہے، نوافل ہے، ان کا بھی خاص طور پر اہتمام کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کی کیا قربت نصیب ہوتی ہے ان نماز کی جو ہے ادائیگی سے۔ اللہ رب العالمین کی انسان کو قربت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی جو ہے حاصل ہوتی ہے، اس کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ خاص طور پہ فجر کی نماز کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نہ چھوٹے۔ اسی طریقے سے اگر نوافل میں دیکھا جائے تو اشراق کی نماز، کیونکہ اشراق کے بارے میں ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جو انسان فجر پڑھ کر اس جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اور پھر اشراق ادا کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو پورا حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث قدسی میں بھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے، میرا بندہ جس عمل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے اس میں سب سے پسندیدہ چیز وہ ہے جسے میں نے اس پر فرض کیا ہے، اور میرا بندہ برابر نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا،
تم کثرت سجود کو لازم پکڑو، تم اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہارا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور تمہارا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو سجدوں کی جو کثرت ہے یہ انسان کے درجات کی بلندی کا سبب ہے، چونکہ افضل ترین عمل اللہ رب العالمین کو جو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے عائد کردہ فرائض ہے، اور فرض چیزوں میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز کا اہتمام کرنا، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کم سے کم ان دنوں میں، رمضان میں تو ہم نے بہت نمازیں پڑھی، بہت زیادہ جو ہے اپنے آپ کو تھکایا بھی، لیکن ان دنوں میں خاص طور پہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نماز کو اول وقت میں پڑھیں، جیسے وقت ہو جائے تو انسان فوراً ہی نماز کی ادائیگی کی فکر کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز جیسے ہی آذان ہوتی، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی آذان ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسے ہو جاتے جیسے کہ اجنبی، جیسے کہ وہ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں، ہم ان کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آذان ہوتی تو اٹھ کر جو ہے وہ نماز کی طرف روانہ ہو جاتے، نماز کی طرف چلے جاتے۔ تو ہمیں بھی کرنے کے کاموں میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ نماز کی فکر کرنی ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ اور خیرات، یہ جو دن ہے چونکہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے صدقہ اور خیرات کریں، کیونکہ صدقہ ویسے بھی دیکھیے بلاؤں کو ٹالنے والی چیز ہے۔ صدقہ اور خیرات کرنے سے اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کو انسان راضی کر لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو جہنم کی آگ کو جو ہے صدقے کے ذریعے سے بجھا دیتا ہے۔ صدقے کے بہت سارے جو ہے فوائد ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کا صدقہ اور خیرات کریں، چونکہ ہر نیک عمل جو ہے جو بھی ان دنوں میں خاص طور پہ کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ تو عام دنوں میں بھی ہم کرتے ہی ہیں صدقہ خیرات، لیکن ان دنوں میں اگر کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ صدقہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہوگا۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور فانما يستظل المؤمن يوم القیامة في ظل صدقاته، یقیناً صدقہ اپنے مالک یعنی صدقہ کرنے والے سے قبر کی گرمی کو ختم کرتا ہے، اور مومن روز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اور خاص طور پہ وہ دن ایسا ہوگا نا جس دن کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا۔ تو ایک صدقہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہمیں کیا مل رہا ہے؟ ایک تو قبر کی گٹھن، اس کی گرمی، اس سے محفوظ رہتا ہے انسان۔ دوسرا یہ کہ روز قیامت جب کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا اس دن ہمارا کیا ہوا یہ صدقہ جو ہے وہ ہمارے لیے سایہ بن جائے گا۔ اسی لیے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کو وہ صدقہ پسند ہے نا جو انسان ان حالات میں کرے جب اس کو اس صدقے کی ضرورت بھی ہو، وہ چاہتا بھی ہے، یعنی اگر وہ صدقہ نہیں کرے گا تو وہ مال اس کے پاس بچ جائے گا، وہ مال اس کا بڑھے گا، اور اس کی صحت ہے، صحت والے ایام ہے، اور ان دنوں میں پھر وہ صدقہ نکالتا ہے، تو وہ صدقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچو خواہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی صدقہ کر کے کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر بہت زیادہ مال انسان نہیں دے سکتا، نہیں ہے ہمارے پاس اتنا زیادہ استطاعت نہیں ہے، تو پھر کم سے کم اتنا، یعنی جتنا ہو سکے ایک کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اگر ہمارے پاس میسر ہے تو وہ بھی اگر ہم اخلاص کے ساتھ میں ثواب کی نیت سے اس کو بھی اگر صدقہ کرتے ہیں تو پھر ہم اس اجر کو پا سکتے ہیں۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یخرج رجل شیئا من الصدقۃ حتی یفک عنها لحیہ 70 شیطانہ، جب کوئی شخص کسی چیز کو صدقہ اور خیرات میں نکالتا ہے تو 70 شیطانوں کے جبڑے ٹوٹ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ کر انسان صدقہ نکالتا ہے۔
تو صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے دیکھیں گھروں میں بھی سکون آتا ہے، دکان ہے، مکان ہے، ہر چیز میں برکت آتی ہے، اور اسی طریقے سے صدقہ جو ہے وہ بیماریوں کو بھی دور کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو چونکہ یہ راضی کرنے والی چیز ہے، تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو ایام آ رہے ہیں جو کہ ذی الحج کے ایام ہیں، ان میں ہم کثرت سے صدقہ کریں۔ اگر بہت زیادہ انسان مالی صدقہ نہیں کر سکتا تو ویسے کسی کی خدمت کر دیجیے، وہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے پتھر ہٹانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے مسکرا کے ملنا، ٹھیک ہے، حشاش بشاش ملنا لوگوں کے ساتھ میں، یہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے۔ تو اگر تو مال ہے تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان وہ اللہ رب العالمین کے راہ میں دے، خاص طور پہ اللہ رب العالمین کی دین کے جو ہے نشر و اشاعت کے لیے اس کو لگائے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ انسان اگر مالی طور پر اس کے حالات ایسے کہ وہ زیادہ نہیں خرچ کر سکتا تو کم سے کم انسان پھر اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ ضرور اللہ رب العالمین کے راہ میں صدقہ اور خیرات کرے۔ اسی طریقے سے ان دنوں میں جو کام ہمیں کرنا چاہیے وہ ہے روزوں کا اہتمام۔ روزے جیسے ہم سب جانتے ہیں اللہ رب العالمین کو بہت محبوب اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کثرت سے روزے رکھا بھی کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دن کا، اور خاص طور پہ یوم عاشورہ کا یعنی 10ویں محرم کا، اور ہر مہینے کے 3 دن کا روزہ رکھتے تھے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس عشرے میں روزہ رکھنا انتہائی پسندیدہ اور مستحب ترین عمل ہے، بہت پسند ہے یہ، خاص طور پہ یہ جو آنے والا عشرہ ہے۔ اب اس میں سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کے اندر صرف نفل ہی روزے رکھ سکتے ہیں یا قضا بھی رکھ سکتے ہیں؟ تو قضا بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر تو کسی کے رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو اگر تو وہ ان ایام میں وہ پورا کر سکتے ہیں تو دونوں چیزوں کا انسان کو ثواب مل جائے گا۔ اب یہاں پر ایک بات ضرور میں بتا دوں کہ آپ نفل روزے کو فرض کے ساتھ نہیں ملا سکتے، یعنی قضا یا نظر کا جو روزہ ہوتا ہے اس میں آپ نفل کی نیت وہ نہیں جوڑ سکتے ساتھ میں۔ تو ان دنوں میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جو اپنے چھوٹے ہوئے روزے ہیں ہم ان کو رکھ سکتے ہیں، خاص طور پہ جو رمضان کے فرض روزے ہیں ان کو ہم رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم ان میں نفل کی نیت پھر ساتھ میں نہیں کر سکتے، یعنی نفل اور فرائض ایک ساتھ جمع نہیں کیے جا سکتے۔ ہاں، نفل اور نفل کی جو نیت ہے وہ ہم ایک ساتھ جمع کر تو نفل اور نفل جو ہے اس کو ہم ایک ساتھ جمع کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ مسجد جاتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس وقت وضو کیا اور اس وقت جو تحیت المسجد ہے اور تحیت الوضو ہے، تو دونوں کو ایک جگہ جمع کر سکتے ہیں کیونکہ دونوں ہی نفل ہے، لیکن فرض اور نفل کو ایک جگہ جمع نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے چونکہ دن یہ ایسے ہیں نا کہ بہت بہترین دن ہے، اس میں کیا گیا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو ہم ان دنوں میں اپنے جو قضا روزے ہیں ان کو بھی پورا کر سکتے ہیں، لیکن نفل کی نیت اس میں ایک جگہ ہم نہیں جمع کر سکتے۔ تو ذی الحج کا روزہ خاص طور پہ عرفہ کا دن کا جو روزہ ہے، 9 ذی الحج کا جو روزہ ہے، جس دن حجاج کرام جو ہے میدان عرفہ میں وقوف کرتے ہیں، حاجی اور غیر حاجی سب کے لیے جو ہے وہ بہت ہی فضیلت والا دن ہے عرفہ کا دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا عرفہ کے دن کی جانے والی دعا ہے، سب سے بہتر دعا ہے جو میں اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے کی ہے، اور وہ کون سی دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اب اس دعا کو اگر آپ غور کریں گے نا کہ یوم عرفہ کے دن کی جانے والی
یہ دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو اس میں آپ کو دعا یا کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ تو بات یہ ہے کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات بہت زیادہ پسند ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک اسی کی بادشاہت ہے، وَلَهُ الحمد اور اسی کے لیے تعریف ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی جو توحید کا اقرار ہے، دراصل اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کے دن اللہ اپنے جتنے زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اتنا کسی اور دن نہیں کرتا، اور اس دن اللہ اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے میرے ان بندوں کا کیا ارادہ ہے۔ تو حج جیسی عظیم ترین جو عبادت ہے وہ بھی وقوف عرفہ ایک حاجی کے لیے وہ رکن کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر کوئی انسان وہ نہیں کرتا، نہیں یعنی عرفات میں نہیں جاتا، یہ وقوف نہیں کرتا، تو پھر اس کا حج ہی نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج تو دراصل عرفہ ہے۔ تو عرفہ کے دن کا روزہ غیر حاجی کو ضرور رکھنا چاہیے اپنے گھروں میں، اپنے بستیوں میں، اس کی فضیلت کو آگے بتانا بھی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے روزے کے متعلق فرمایا ہے کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جاتا ہے۔ اب 1 سال پہلے کے گناہ تو سمجھ آتا ہے کہ وہ تو انسان سے سرزد ہوئے ہیں، تو چلیں اس کا کفارہ ہو گیا۔ اب بعد کے یعنی فیوچر کے آنے والے 1 سال کے گناہ جو ابھی ہوئے ہی نہیں ہیں، تو اس میں مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان دراصل گناہوں سے بچنے کی اس کو توفیق دی جاتی ہے، یہ اس سے مراد ہے۔ یعنی 1 سال بعد کے گناہوں کا یعنی مراد اس سے مطلق گناہ بھی ہو سکتے ہیں، ان کا کفارہ ہو سکتا ہے، اور دوسری چیز اس سے یہ بھی ہے کہ گناہ سے بچنے کی جو توفیق ہے وہ اللہ رب العالمین بندے کو عطا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو، خاص طور پر مرد اور عورت دونوں کو بھی اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس مسئلے میں اختلاف کے باوجود بھی، کیونکہ ہم بہت دفعہ یہ دیکھتے ہیں نا سوشل میڈیا پر بھی اور ہر جگہ پر بھی، اب ایک ہجوم مطلب ایک اس چیز کا ہر جگہ ہر پوسٹ میں یہی چیز ہوگا کہ عرفہ کا روزہ اگر رکھنا ہے تو عرفہ کے دن کا رکھیں یا 9 ذی الحج کا رکھیں۔ اب اگر دیکھیں تو سعودی عرب سے چونکہ ہم لوگ تھوڑا سا پیچھے ہیں، ایک دن وہ لوگ ہم سے آگے ہیں، تو ان کا پہلے ہو جاتا ہے اور ہمارا پھر 9 ذی الحج جو ہے وہ نیکسٹ ڈے آتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بات عرفہ کی آ رہی ہے تو اس لیے عرفہ کا رکھنا چاہیے، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اصل میں بات 9 ذی الحج کی ہے تو 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا چاہیے، اور انسان کو اپنے پھر جو ہے وطن اس کے حساب سے جو ہے دیکھنا چاہیے۔ تو اس میں جو راجح جو موقف ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ یوم عرفہ کا جو تعین ہے وہ ہمیں اپنے ملک کے مطلع کے حساب سے جو سورج کا غروب ہونا ہے اور جو اس کا طلوع ہونا ہے اس کے اعتبار سے ہم لوگوں کو کرنا چاہیے، کیونکہ جس دن ہمارے یہاں پہ، کیونکہ ہم عید بھی تو اسی اعتبار سے مناتے ہیں نا، سعودیہ میں اگر عید ہو رہی ہے تو ہم عید نہیں مناتے، تو اس وجہ سے چونکہ ان کا عید الگ ہے، ان کی قربانی الگ ہے، ان کا دن الگ ہے، تو اس وجہ سے تو اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جب دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اتنی جو ہے زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تدبیر کے ساتھ اس کو بنایا ہے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ رب العالمین کے لیے ناممکن ہو کوئی چیز کہ عرفہ اگر وہاں پر ہو رہا تو یہاں نہ ہو۔ تو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم احادیث کے اوپر غور کریں تو بات یہی معلوم ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ ایک عمل نہیں، متعدد اگر اعمال کی طرف ہم دیکھیں تو جس وطن میں جس جگہ پر ہم ہیں اسی کا اعتبار کیا جائے گا اور اسی کو دیکھا جائے گا، اسی کے حساب سے جو ہے انسان جو ہے اپنے جو بھی اعمال ہے عبادات ہے ان کو انجام دے گا۔ تو سعودی کی اگر رویت کے اعتبار سے دیکھیں تو وہاں کی جو تاریخ کے حساب سے یوم عرفہ کا روزہ ہے، اگر ٹھیک ہے اس دن بھی انسان روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ 9 دن جتنے ہیں نا یہ تمام میں انسان روزہ رکھ سکتا ہے، افضل ہے ایک کے دن کا روزہ ہوتا نہیں ہے، اور حاجیوں کے لیے عرفہ کے دن روزہ رکھنا نہیں ہے۔ تو البتہ حجاج کرام کے لیے عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں عرفہ کے دن لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے متعلق شک ہوا،
کہ آپ آیا روزے سے ہیں یا نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے آپ کی خدمت میں دودھ بھیجا۔ آپ اس وقت عرفات میں وقوف فرما رہے تھے اور آپ نے وہ دودھ پی لیا اور سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ حاجی جو ہے وہ عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھیں گے۔ غیر حاجی جو ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حج مبرور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عمرہ جو ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنا گھر دکھائے، آمین یا رب العالمین۔ تو غیر حاجی جو ہے ان کے لیے اس دن روزہ جو ہے وہ رکھنا جو ہے افضل ہے، اور جو حاجی ہیں ان کے لیے یہ دن جو ہے وہ افطار کا دن ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، کہتے ہیں کہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کے لیے ذی الحج کے عشرے سے بڑھ کر کوئی دن مجھے محبوب نہیں ہے۔ خاص طور پہ اگر خواتین ہیں جن کے ایام ایسے ہیں کہ یہ ان دنوں میں اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے جو چھوٹے ہوئے خاص طور پہ روزے ہیں وہ ان دنوں میں انسان رکھ لے۔ اگر تو نہیں انسان سے رکھا جاتا تو اما عائشہ کے بھی عمل ملتا ہے کہ وہ شعبان میں رکھتی تھی، تو پھر شعبان میں انسان رکھ لے، لیکن وہ چونکہ فرض ہے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی تو کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد اس کو ہم پورا کر لیں۔ اسی طریقے سے اسود بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت کے کہتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رمضان کے چھوٹے ہوئے جو روزے رہتے ہیں ان کی قضا عشرہ ذی الحج میں دینے کو مستحب سمجھتے تھے۔ سیدنا ابن مسیب رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کے قضا عشرہ ذی الحجہ میں دینے کو وہ جائز سمجھتے تھے۔ اسی طریقے سے لیس بیان کرتے ہیں کہ مجاہد رحمہ اللہ جو کہ تابعی ہے وہ بھی عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھا کرتے تھے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ کے روزے 2 مہینوں کے برابر بنتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ان کا اپنا قول ہے۔ تو اسی طریقے سے امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا عمل کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے روزے وہ بھی رکھتے تھے، اور جب عشرہ ذی الحجہ اور عید کے دن ایام تشریق گزر جاتے یعنی 11 12 13 ذی الحجہ گزر جاتے تو پھر جس طرح پہلے 9 دن روزے رکھے تھے اسی طرح بعد کے 9 دن مسلسل کوئی روزہ نہ رکھتے، یعنی یہ ان کا ایک عمل ہے۔ اس سے ہمیں کیا بات، اصل میں بات سمجھانے کی یہ کوشش میں کر رہی ہوں کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا، روزہ چونکہ ایک عمل ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے روزے رمضان کے خاص طور پہ فرض کیے ہیں، تمام جو بالغ ہیں مسلمان ہیں ان تمام لوگوں کے اوپر روزے فرض ہے، تو اس وجہ سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم روزے رکھیں۔ عرفہ کے دن کا تو خاص طور پہ، اگر باقی دنوں میں انسان باقی دنوں کا نہیں رکھ سکتا تو کوشش کرنی چاہیے کہ عرفہ کے دن کا دورہ روزہ ضرور ہی رکھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ وصیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے سے وہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہ معاف کر دے گا، اور عاشورہ کے روزے رکھنے سے، یعنی عاشورہ کون سا، 10 محرم، اس کے روزے رکھنے سے گزشتہ سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو عاشورہ کے بارے میں آتا ہے نا، ایک بعد میں یا ایک پہلے ملا لیں۔ تو بہرحال تو عرفہ کا جو روزہ ہے اس کو ہم نے ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ہم رکھیں۔ اسی طریقے سے عرفہ کے علاوہ جو ہم نے کام کرنا ہے وہ کیا ہے، روزہ رکھنے کے علاوہ اب نماز تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں اور نمازوں کو ہم اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رمضان گزرا ہے تو رمضان میں بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کی، کثرت سے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کی، روزوں کو بھی اہتمام کیا۔ رمضان میں بھی عرفہ کا دن کا روزہ بھی ہم ان دنوں میں رکھنے والے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑا بہت قیام، اگر تو اتنا نہیں جتنا کہ ہم رمضان میں کر رہے ہوں، کم سے کم ان شروع کے جو 10 خاص طور پہ دن ہیں ان کی خاص طور پہ راتوں میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان میں تہجد یا قیام اللیل اصل میں ہوتا کیا ہے، قیام اللیل ہوتا ہے بغیر سوئے جو ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کو قیام اللیل کہتے ہیں۔ اور جو انسان سو کر اٹھ کر جو پھر نوافل پڑھتا ہے نا، اس کو ہم تہجد کرتے ہیں، بس یہی ڈفرینس ہے۔ قیام اللیل ہے بغیر سوئے
ایکسٹرا جو نوافل پڑھتے ہیں عشاء کے علاوہ وہ قیام اللیل کے اندر آ جاتے ہیں. اگر تو انسان سو کر اٹھ کر نوافل پڑھتا ہے تو پھر وہ تہجد. تو ان دنوں میں ان 10 دنوں میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ تہجد کا اور قیام اللیل کا جو ہے خاص طور پہ اہتمام کریں، کیونکہ تہجد اور قیام اللیل یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے. اسلاف کا طریقہ ہے، ہم سب جانتے ہیں. یہ ایسی نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہے. تو ان راتوں میں خاص طور پہ ہم نے قیام بھی کرنے کی کوشش کرنی ہے. کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ جیسا رمضان میں انسان پوری پوری رات قیام کرتا تھا ویسی بات نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور ان دنوں میں بھی ہمیں اپنی عادت بنانی چاہیے کہ ایکسٹرا جو نوافل ہے، خاص طور پہ تہجد ایک ایسی نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو اس وجہ سے ان دنوں میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں. اور خاص طور پہ وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے 100 آیتیں پڑھتا ہے، 1000 آیتیں پڑھتا ہے یا 10 آیتیں پڑھتا ہے تو اس کو اتنا اتنا اجر ملے گا. جس میں آتا ہے نا کہ اگر کوئی 10 آیتیں پڑھتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کے پاس وہ غافل نہیں لکھا جائے گا. 100 آیتیں پڑھتا ہے تو پھر وہ عبادت گزار لکھا جائے گا. اگر تو 1000 آیتیں پڑھتا ہے تو پھر اس بے بہا اس کے لیے اجر ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور 10 آیتیں اگر ہم دیکھیں ہارڈلی وہ اگر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو ہم ملا لیں تو 11 آیات بنتی ہیں. تو اتنا تو ہر انسان پڑھ ہی سکتا ہے. اگر تو نہیں ہم تہجد میں، یعنی کیونکہ ابھی گرمی کے دن ہے تو رات انسان بعض دفعہ لیٹ بھی سوتا ہے تو صبح جو ہے فجر بھی جلدی ہو رہی ہے. تو اگر تو اٹھنا ممکن نہیں ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ عشاء کے بعد میں بھی ایٹ لیسٹ 2 رکعت جو ہے وہ ہم نے ایکسٹرا جو ہے قیام اللیل جو ہے ایکسٹرا نوافل ادا کر لینے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ انسان عام دنوں بھی پہ اگر کریں گے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر خاص طور پہ ان دنوں میں یہ جو عشرہ ذی الحج ہے تو obvious سی بات ہے ان دنوں میں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل زیادہ محبوب ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان غافلوں میں شمار نہیں ہوگا. تہجد اگر کم سے کم 10 آیات کے یعنی 10 آیات اگر وہ پڑھ لیتا ہے قیام اللیل میں. اس کے علاوہ جو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں وہ کام ہے ذکر. ذکر ایک ایسی چیز ہے نا خواتین کے لیے تو بہت ہی مطلب ہمارا دن کا جو اکثر حصہ ہے وہ کچن میں گزرتا ہے. ہمارے دن کا جو ہے زیادہ ٹائم خواتین کا کچن میں گزرتا ہے، کاموں میں گزرتا ہے. تو ایسے میں بیٹھ کر ایک جگہ پر تلاوت کرنا، بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ جو ہے بیٹھ کر خاص طور پہ جو ہے تسبیح کرنا، تحلیل کرنا، تکبیر کرنا، یہ تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے قید تو نہیں ہے نا کہ انسان بیٹھ کر ہی کرے. ذکر ایک ایسی چیز ہے نا جو انسان کے دل کو بہت مضبوط کرتا ہے. انسان کے دل کے اوپر جو خاص طور پہ شیطان کا جو ایک سمجھ لیجیے کہ اس کا جو ایک پریشر ہے یا اس کا جو ایک شکنجہ ہے اس سے باہر نکالتا ہے. ذکر اللہ رب العالمین کے پاس انسان کے درجات کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں سورۃ الحج میں وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور وہ معلوم ایام میں اللہ کے نام کا ذکر کریں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد یوم عرفہ اور عید کا دن سمیت ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. تو ان دنوں میں کیا کرنا ہے؟ ذکر، کثرت سے ذکر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. خاص طور پہ جو نمازوں کے ساتھ والے جو تسبیحات ہے نا، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، اس کو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے تحلیل بھی، تکبیر بھی، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی تمحید حمد بیان کرنا ہے. تحلیل و تکبیر کے بارے میں کیا آتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما احلوا مثل قط الا بشرا ولا كبر مكبر قط الا بشرا. جو بھی شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اسے بشارت دی گئی ہے، اور جو بھی شخص تکبیر پڑھتا ہے اس کو بھی بشارت دی گئی ہے. پوچھنے والے نے پوچھا اے اللہ کے رسول بشارت کس چیز کی؟ جنت کی بشارت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں. تو صحابہ اور رضی اللہ عنہم کا بھی یہی بہت زیادہ عمل تھا کہ وہ ان دنوں میں کثرت سے تکبیرات پڑھتے. تکبیرات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکی ہوں. تو تکبیرات اور کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا جو ذکر ہے وہ انسان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے.
خاص طور پہ جو سورت اخلاص ہے، 3 دفعہ اس کو پڑھ لینا، اس کا کیا آتا ہے کہ پورے قرآن کا پڑھنے کا ثواب انسان کو ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اپنے صحابہ سے؟ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ قرآن کا 1/3 حصہ ایک رات میں پڑھا کرے، یعنی 1/3 قرآن کو اگر 3 حصوں میں بانٹا جائے تو ایک حصہ پڑھ لو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے، یعنی 10 پارے کہ ہم پڑھ لیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد، قرآن مجید کا 1/3 حصے کے برابر ہے۔ تو اگر اس کو 3 دفعہ انسان پڑھتا ہے تو یہ کتنا انسان کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ کو معلوم ہے یہ جو ذکر ہے اس کا اتنا اجر ہے سبحان اللہ، کہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر انسان کو اجر ثواب ملتا ہے اگر اس کو انسان 100 دفعہ پڑھتا ہے۔ 100 نیکیاں نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں، 100 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور دن بھر شیطان کے شر سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اور کوئی شخص ذکر و اذکار میں کچھ بھی وہ پڑھ لے، اس سے افضل اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں لے جا سکتا، یعنی اس سے افضل کچھ ہے ہی نہیں، یہ سب سے افضل ترین ذکر ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسی لیے یہی وہ ذکر ہے جو کہ ان دنوں میں خاص طور پہ عرفہ کے دن جو ہے پڑھا جانا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ کتنی 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو شخص دن بھر میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی، اور وہ پورے دن یعنی شام تک جو ہے وہ شیطان کے اثر سے محفوظ رکھے گا۔ اب شیطان جو ہے اور کوئی بھی اس شخص سے بہتر اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی بھی اور عمل لے کر نہیں آئے گا مگر جو اس سے بھی زیادہ یہ عمل کرے، یعنی یہی تسبیح کو زیادہ پڑھے۔ اب شیطان جب انسان کے پاس آتا ہے تو انسان کو کرتا کیا ہے؟ وہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے نیگیٹیوٹی۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا کیا ہے؟ نیگیٹیوٹی، وسوسہ ڈالنا۔ شیطان کا سب سے بڑا پاور ہی وسوسہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو اس کو سب سے بڑا پاور دیا ہے نا انسان کے اوپر، جس کے ذریعے سے وہ راج کرتا ہے ایک طریقے سے، وہ وسوسہ ہے۔ تو جب انسان جو ہے اس طریقے کے کلمات کو پڑھ لیتا ہے، خاص طور پہ سورۃ البقرہ کی بھی بات آتی ہے، رات میں سوتے وقت میں بھی جو اذکار ہیں، تو یہ ساری چیزیں کیا کرتے ہیں؟ انسان کو پازیٹیو زندگی گزارنے، کیونکہ حسن زن یاد رکھیے بہت بڑی چیز ہے۔ انسان اگر حسن زن کے ساتھ زندگی گزارتا ہے نا، یعنی پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ میں، اس کی صحت اچھی رہتی ہے، اس کی معاملات اچھے رہتے ہیں۔ وہی اگر کوئی انسان نیگیٹو ہے، ہر چیز میں وہ منفی پہلو جو ہے اس کو زیادہ اس کے بارے میں سوچتا ہے، ہر انسان سے جب بھی ملتا ہے تو نیگیٹو سوچتا ہے، تو آپ سوچیں کہ اس انسان کی زندگی کیسے گزرے گی؟ وہ ہمیشہ ایک شک میں مبتلا رہے گا، ایک اضطراری کیفیت میں رہے گا، پتہ نہیں کون کیا کر دے گا، کون میرے ساتھ میں کیا ہو جائے گا۔ اور اگر وہی ایک انسان مثبت کی سوچ کے ساتھ میں زندگی گزارتا ہے تو پھر وہ انسان کی زندگی کس قدر جو ہے پروڈکٹیو ہوگی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں سے خاص طور پہ جو نیگیٹیوٹی ہے، خاص طور پہ ہمارے ذہنوں کی جو نیگیٹیوٹی ہے، جو وساوس جو شیطان ہمارے اندر ڈالتا ہے، ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، ہمارے اپنے گھر والوں کے بارے میں ڈالتا ہے، ہمارے اپنے فیوچر کے بارے میں ڈالتا ہے، یا پھر پاسٹ کے جو گزر چکی ہیں چیزیں ان کے بارے میں انسان کو جو ہے ذہن میں خیالات ڈالتا رہتا ہے، یہ ساری چیزوں سے اگر انسان کو جان چھڑانی ہے تو یہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو لازم پکڑنا۔ یہ ویسے بھی صبح شام کے اذکار میں ہے، 100 دفعہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ پڑھیں گے تو کیا ہوگا کہ اس روز دن بھر جو ہے شیطان سے انسان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جنت کے خزانوں میں سے عظیم خزانہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں ایک خزانہ ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ جو انسان پڑھتا ہے نا، اس کو ہر طریقے کا جو بھی اس کا مطلب پریشانیاں ہیں، جو بھی اس کی زندگی کی مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سب دور کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، لیکن اس میں سب سے جو
مطلب اس کا جو انسان کو اجر ملتا ہے نا، یا اس کا جو فائدہ ہے، جو ثمرہ ہے، اس میں سب سے چھوٹا جو فائدہ اس انسان کو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ غم سے، حزن سے، ہم سے انسان کو بچا لیتا ہے یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ہماری زندگیاں تو ایسی ہے کہ کبھی کسی کے سامنے دل کا غم بیان کیا جا رہا ہے، کبھی کسی اور کے سامنے، لیکن کرنے کا کام یہ ہے کہ جتنا بھی انسان لوگوں کے سامنے بیان کرے، فیوچر کے بارے میں بہت زیادہ ڈرے، یا پاسٹ کے بارے میں انسان کو غم میں انسان مبتلا رہے، یا پریزنٹ کے ساتھ میں انسان سیٹسفائیڈ نہ ہو، جو بھی ہو، حالات انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہمارے جو ہے انسان کی زندگی میں انسان خود اپنی جو عادتیں ہیں اس کو نہیں بدل سکتا، یعنی انسان اتنا مجبور ہے، اپنی کیفیت کو انسان خود نہیں بدل سکتا، انسان اتنا عاجز ہے۔ تو کہاں یہ کہ ہم دوسروں کو بدلنے کی، یا اپنی زندگی میں کوئی اور ایسی چیزیں جو ہمیں پسند نہیں ہیں اس کی تبدیلی کے بارے میں ہم ٹھیک ہے کوشش کرنا الگ بات ہے، لیکن توفیق الٹیمیٹلی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا مضبوط تعلق رکھیں، کیونکہ دلوں کو پھیرنا، حالات کو بدلنا، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اس کے علاوہ اذکار میں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ، اس کے بھی بارے میں آتا ہے کہ یہ جو کلمات ہے یہ ایک دفعہ ایک صحابی نے پڑھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس نے یہ کلمات پڑھے ہیں، تو سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسی و زنۃ عرشہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جانے کے بعد میں 4 کلمے 3 بار، یعنی یہ جو روایت ہے سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا سے ہے کہ وہ صبح کے وقت میں وہ نماز پڑھ رہی تھی، اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، دیکھا وہ نماز ہی پڑھ رہی ہیں، وہ گئے، سارے کام کیے، بہت دیر کے بعد واپس آئے، دیکھا کہ وہ اسی حالت میں بیٹھی ہوئے اور وہیں پر ذکر کر رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم جب سے میں وہاں سے گیا، اور ضحیٰ کا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً اگر یہاں کے حساب سے دیکھیں تو 10 بجے، سمجھ لیجیے کہ صبح فجر کے بعد سے بیٹھی ہوئی اور 10 بجے تک بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پوچھے صبح سے یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں میں یہیں پہ بیٹھی ہوں، تو ذکر اذکار میں مشغول ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جانے کے بعد میں نے 4 کلمے ایسے 3 دفعہ پڑھے ہیں کہ اگر ان کو اور ان کے ساتھ جو تم نے پڑھا ہے نا اس کو اگر ملایا جائے تو یہ ان سے زیادہ وزنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ اور جو آپ لوگوں کے سامنے روایت رکھ رہی تھی وہ اصل میں وہ میرے ذہن میں تھی، وہ تھی سمع اللہ لمن حمدہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص نے وہ کہا تھا یہ کلمات کو، تو فرشتے لپک پڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے، کس نے یہ کلمات کہے؟ میں نے دیکھا کہ اتنے فرشتے جو ہے اس کو لینے کے لیے آگے آگے بڑھ رہے تھے۔ اسی طریقے سے درود شریف، درود جو ہے اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، انسان کے گناہ مٹتے ہیں، انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو کثرت سے ان دنوں میں، عام دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ قلعے کی مانند ہے۔ جو انسان ذکر کرتا ہے نا تو وہ ذکر اس کی پروٹیکشن کا سبب بنتا ہے، خاص طور پہ شیطان سے پروٹیکشن کا سبب ہوتا ہے اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر۔ اسی طریقے سے ان دنوں میں جو جن کے پاس استطاعت ہے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ قربانی کریں۔ اگر جن کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے تو پھر وہ کیا کریں؟ وہ اپنا ایگو قربان کریں، اللہ رب العالمین کو بڑا سمجھیں۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تھا، اللہ رب العالمین نے آپ سے آپ کا بیٹا مانگا تھا، وہ اس کی قربانی کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ تو ہمیں اصل میں قربانی، اللہ کو خون تو نہیں جاتا نا، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پاس گوشت جاتا ہے، اللہ کو انسان کی جو دل کی کیفیت ہوتی ہے، جو اخلاص ہوتا ہے، جو انسان کا تقوی ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہاں پر کھڑے ہوں، اس چیز میں ہم پکے ہوں۔ اگر انسان بہت مطلب بڑا بکرا ذبح بھی کر رہا ہے 50,000 کا، 60,000 کا، لیکن اس کی سیلفیاں لگا کر ہر ایک کو سٹیٹس لگا کر وہ دکھا رہا ہے کہ دیکھیں مجھ سے زیادہ میں نے تو اس محلے میں کسی نے قربانی اتنی بڑے جانور کی نہیں کی جتنی میں کر رہا ہوں، سارا عمل برباد ہو گیا۔
ریاکاری جو ہے یہ عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ تو اصل میں جو مقصد ہے قربانی کا وہ تو پورا ہی نہیں ہوا۔ قربانی کا مقصد کیا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے کہ اے اللہ تو ہے جو سب کچھ ہے، تیری بات میرے سر آنکھوں پر ہے، میری ذات کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور ہم یہاں پر بھی اس عمل میں بھی قربانی کر کے بھی اپنی ذات کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں اپنے اخلاص کو نمایاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قربانی سنت موقعہ ہے، جسے ہم سب جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اس کام کو کیا تھا۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قربانی کی مشروعیت پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، یعنی یہ سنت مبارکہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت میں یہ کام کیا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو جو ہے یہ کام بہت زیادہ پسند بھی ہے قربانی۔ اور قربانی کوئی نئی چیز بھی نہیں ہے، یہ آدم علیہ السلام کے دور سے ہی چلی بھی آ رہی ہے۔ قربانی جو ہے حابیل اور قابیل نے بھی قربانی دی تھی، اور وہاں پر بھی قربانی قبول ہوئی تھی اخلاص کے بنا پر۔ تو یاد رکھیے کوئی بھی کام یعنی اللہ رب العالمین کے صرف جانور ذبح کرنا تو ایک سمبل ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو بھی چیز اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں آڑ بنے ہم اس کو قربان کر دیں، جو بھی اللہ کا حکم ہو ہم اس کو بجا لائیں، اس میں اگر ہماری خواہشات آڑ بڑھ رہی ہیں تو اس کو قربان کر دیں۔ کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دور کرتی ہے ہمیں اس کو قربان کرنا ہے۔ اصل میں یہ سبق ہے اس کے اندر۔ قربانی کا تاکیدی حکم ہمیں ملتا ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں ما کان لہ ساعۃ ولم یدح فلا یقربن مصلانا، جس شخص کے پاس مالی گنجائش ہو یعنی پیسے ہوں جس کے پاس، اور وہ قربانی نہ کرے، ولم یدح یعنی وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہماری نماز گاہ کے یعنی ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دور رہو ہم سے، تمہارا ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو پیسے والوں کے اوپر جن کے پاس استطاعت ہے ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ ضرور بضرور قربانی کرے۔ اور کتنے پیسے ہونے چاہیے؟ اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ آپ قربانی کر سکیں۔ آپ کے پاس کچھ پیسے ایسے ہوں جو آپ کے گھر کا سامان یعنی باقی جو بھی آپ کی ضروریات زندگی ہے وہ آپ اس سے پورا کر سکتے ہو 2-3 دن کا یا ہفتے کا، اور اس کے علاوہ اگر زیادہ پیسے آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کے اوپر قربانی لازم ہے، کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ سیدنا مخنف بن قیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم لوگ عرفات کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقوف کیے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ، اے لوگوں بے شک ہر گھر والوں پر ہر سال قربانی ہے۔ تو قربانی ہر گھر کے اوپر ہے۔ اب اس میں بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آیا اگر گھر میں کمانے والے ایک ہی ہیں، رہنے والے بہت سارے لوگ ہیں، تو کہ آیا سب کی طرف سے الگ الگ قربانی کرنی چاہیے یا ایک بھی جانور اگر ذبح کر دیا جاتا ہے تو کافی ہوتا ہے؟ دیکھیں ہمارا جو دین ہے نا وہ دین یسر ہے، یہ عسر نہیں ہے، اس میں تنگیوں کو آسانیوں میں بدلا گیا ہے، آسان دین اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اگر تو استطاعت ہے سب کے پاس پیسے ہیں تو obvious سی بات ہے اللہ تعالیٰ کو قرب حاصل کرنے کے لیے ہر ایک کو اپنی قربانی الگ سے کرنی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور گھر کا جو ہے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور سارے پیسے جو ہیں اس میں ایک ہی جگہ جمع ہوتے ہیں، اور اتنا پیسہ ہے بھی نہیں کہ انسان الگ الگ قربانی کر سکے، تو اگر ایک جانور گھر کے بڑے گھر والوں کی طرف سے کر دیتے ہیں تو وہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ فیملی میں اگر ایک کمانے والا ہے تو وہ بھی کر دیتا ہے تو پھر وہ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ قربانی کا وقت کیا ہے؟ نماز عید کی ادائیگی کے بعد سے لے کر اب یہاں پر نیت، اصل میں یہاں پر ایک بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی کہ نیت دیکھی جاتی ہے نا۔ اب آپ کے گھر میں 3-4 کمانے والے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو ایک ہی کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو نیت ہی دیکھنا ہے، قربانی کا جانور تو جا ہی نہیں رہا اللہ کے پاس۔ تو اصل چیز ہے ہماری نیت۔ تو اگر تو ہمارے پاس ہے پیسے، استطاعت ہے، انسان ایک سے زیادہ کر سکتا ہے تو خوشی سے کرے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ لیکن اگر نہیں ہے اتنا انسان کر سکتا اور انسان کے لیے بوجھ بن رہا ہے تو اتنا تو کرے جتنی کی استطاعت ہے، اور وہ کیا ہے کہ گھر والوں کی طرف سے ایک جانور ذبح کر دے، وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ یہ ایک حصہ بھی اگر اس میں آتا ہے کہ اسلاف کی طرف سے اگر تو ایک حصہ لینے کے آپ کے پاس صرف استطاعت ہے، وہ بھی اگر آپ گھر والوں کی نیت سے اگر آپ دے دیتے ہیں تو وہ بھی، کیونکہ
اللہ تعالیٰ کے تک نہ گوشت جاتا ہے نہ یہ خون جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تک ہماری نیت جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ تک ہمارا اخلاص جا رہا ہے۔ تو ہماری جتنی استطاعت ہے ہم اس کے مطابق پوری کوشش کے ساتھ میں ایک عمل کر رہے ہیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ سے امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے۔ ابھی قربانی کا وقت کیا ہے؟ نماز عید کی ادائیگی کے بعد سے لے کر ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 یعنی 4 دن بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 4 دن میں انسان قربانی دے سکتا ہے، اور چوتھا جو دن ہے یعنی 13 جو تاریخ ہے اس کے غروب آفتاب تک جو ہے انسان قربانی کر سکتا ہے، یہ قربانی کا وقت ہے۔ خواہ چاہے تو دن میں کر لیں یا رات کو کر لیں، یہ سب جائز ہے، اس میں کوئی جو ہے ممانعت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اب قربانی کرنے والے جو اہم چیز ہے، یا قربانی نہیں کرنے والے وہ بھی غیر قربانی یعنی غیر حاجی حاجیوں کے لیے بھی ہے ویسے تو قربانی، لیکن جو قربانی کرنے والے وہ بھی، اور جو قربانی نہیں کرنے والے ہیں وہ بھی، وہ کیا کریں؟ وہ بال اور ناخن کو نہ کاٹیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جائے اور جس کے پاس قربانی کا جانور ہو اور قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو نہ بال کاٹے نہ ہی ناخن کاٹے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قربانی کا اگر ارادہ ہو تو بھی نہیں کاٹنے چاہیے، اور اس میں خاص طور پہ سلف کی یہ بات آتی ہے کہ جو قربانی جو دے رہا ہے نا وہ شخص نہ کاٹے، اس کے اہل جو ہے ان کے لیے اجازت ہے، لیکن اگر سب بھی نہیں کاٹتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہو اس میں۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ قربانی کرنے والے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ اب کوئی اگر لا علم میں کاٹ لیتا ہے یا بھول چوک کر کاٹ لیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی کفارہ لازم نہیں ہوتا، اس کی قربانی بھی درست ہوگی، صحیح ہوگی۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر بھی کوئی کفارہ نہیں آتا، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل سے منع کیا ہے اور عمدن قصدن اس نے یہ کام کیا ہے، تو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے اور آئندہ اس امر سے جو ہے پیچھے رہنا چاہیے۔ تو بال اور ناخن اس کو کاٹنے سے بچنا چاہیے۔ اب جس کے پاس نہیں ہے استطاعت تو اس کے لیے بھی یہ جو عمل ہے بال اور ناخن، یہ بعد میں جب انسان کاٹتا ہے تو وہ یہ بھی اس کے لیے قربانی کا جو ثواب جو ہے وہ اس کو بھی ملتا ہے اس کے ذریعے سے۔ اور آخری کام کیا ہے عشرہ ذی الحج کا؟ وہ ہے عید منانا۔ بہت سارے لوگ جیسے اب غزہ میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اسی طریقے سے ہم دیکھتے رہتے ہیں عالمی سطح پر کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، تو لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں نہیں عید کیا منانا، اب تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، دنیا میں اتنا غم ہے اور لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ ساری چیزیں، یہ جو عید منانا ہے نا یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ ہماری اپنی کوئی ذاتی کوشش نہیں ہے، ذاتی چیز نہیں ہے کہ ہم عید اپنی طرف سے ہم نے اس کو مقرر کر رہے ہیں، ہم منا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پوری زندگی اگر دیکھ لیں تو کوئی ایسا سال بلکہ مہینہ بھی ایسا نہیں گزرا تھا جس میں جنگ و جدال یا اس طریقے کا ماحول، خوف و ہراس کا عالم وہ نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ جو ہے ہم وقت ایسے حالات بنتے ہی رہتے تھے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید نہیں منائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید منائی بھی، تو بلکہ ایک جنگ تو ایسی بھی تھی کہ جس موقع پر بہت سارے صحابہ جو ہے وہ شہید بھی ہوئے تھے، اس کے بعد بھی عید آئی تھی، وہ بھی منائی گئی۔ تو ہمیں اصل ہمارا کام کرنے کا کام کیا ہے؟ وہ ہے فرما برداری۔ اللہ نے حکم دیا ہے عید منانے کا، باقی لوگوں کے بارے میں درد دل ضرور رکھیں، جتنی انسان مدد کر سکتا ہے وہ ضرور کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو بجا لانا یہ ہمارے اوپر جو ہے فریضہ ہے، اس کو انجام دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دن ایسے ہیں، اس میں ہم نے اللہ رب العالمین کا بڑائی کا اعتراف کرنا ہے، اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرنا ہے، تکبیرات کو کثرت سے پڑھنا ہے، صدقہ اور خیرات کو زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کرنا ہے، اخلاص، اور سب سے بڑی چیز جو ہر کام بھی جو ہم کر رہے ہیں نیک اعمال میں سے، اس میں سب سے بڑی چیز کم کریں زیادہ کریں، جتنا بھی کریں لیکن خلوص سے نیت کے ساتھ کریں، کیونکہ اگر تو ملاوٹ ہے نیت میں تو اللہ رب العالمین اس عمل کو قبول نہیں فرمائے گا۔ تو عید منانا بھی چاہیے، خوشیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یہ 2 عیدیں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، تو اچھے اچھے کپڑے بھی پہننے چاہیے اور پوری خوشی کے ساتھ جائز حدود میں رہتے ہوئے
خوشی کے دن کو منانا بھی چاہیے اور سو کر نہیں گزارنا چاہیے ان دنوں کو. یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک دی ہوئی ایک نعمت کی ناشکری ہے اگر انسان بور ہوتا ہے اور عید کے دن یہ کہہ رہا ہے یہ بورنگ ہے اور یہ تو گزر ہی نہیں رہا. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا عام دنوں میں تو نہیں سوتے لیکن عید کا سارا دن سونے میں گزارتے ہیں, تو یہ ایک طریقے سے ناشکری ہے. انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. انسان عید کا دن ہے, خوشی منانے کا دن ہے, تو گھر سے باہر نکلے, رشتہ داروں کے پاس جائیں, ملے. خاص طور پہ یہ عید قربان ہے تو اس میں قربانی وغیرہ کا بھی جو ہے اہتمام انسان کرتا ہے, تو پھر اس میں بھی بزی ہوتا ہے. بہرحال عید کو عید کی طرح گزارنا چاہیے, اس کو کوئی اور شکل نہیں دینی چاہیے, کیونکہ یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں ملی ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرائض اور عبادات پر استقامت نصیب فرمائے, زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آنے والے ان دنوں میں اللہ رب العالمین ہم سے جو بھی عمل ہم کریں چھوٹا بڑا, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. لے وسیلہ اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, آمین. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.